وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم الفاعل ہم نے کل پڑھا تھا جی، اور اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں ہم اس کی جو مشقیں ہیں وہ ذرا ہم جلدی سے دیکھ لیں۔ مشق نمبر 53 الف جو ہے اسم الفاعل کی، درج ذیل مادوں کے ساتھ دیے گئے ابواب سے اسم الفاعل بنا کر ہر ایک کی نحوی گردان کریں۔ غین فا لام باب نصرہ، غافل غافلا غافلن غافلانی غافلین غافلین غافلون غافلین غافلین غافلۃ غافلتن غافلتن غافلتان غافلتین غافلتین غافلات غافلاتن غافلاتن۔ ٹھیک۔ سین لام اور میم باب افعال سے، مسلمن 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 مسلمانی مسلمینی مسلمینی مسلمون مسلمین مسلمین مسلمتن 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 مسلمتانی مسلمتین مسلمتین مسلمات مسلماتن مسلماتن۔ کاف زال اور با باب تفعیل، مکذبن کا مطلب ہے جھٹلانے والا، تکذیب جھٹلانا، مکذب جھٹلانے والا۔ مکذبن 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 مکذبانی مکذبینی مکذبینی مکذبون مکذبین مکذبین مکذبتن 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 مکذبتانی مکذبتین مکذبتین مکذباتن مکذباتن مکذباتن۔ نون فا اور قاف باب مفاعلہ، منافق منافقا منافقن منافقانی منافقین منافقین منافقون منافقین منافقین منافقۃ منافقتن منافقتن منافقتانی منافقتین منافقتین منافقات منافقات منافقاتن۔ کاف با اور را باب تفاعل، متکبر تکبر کرنے والا، متکبر متکبرن متکبرن متکبرانی متکبرین متکبرین متکبرون متکبرین متکبرین متکبرۃ متکبرتن متکبرتن متکبرتانی متکبرتین متکبرتین متکبرات متکبرات متکبراتن۔ مشق نمبر 53 با، درج ذیل قرآنی عبارتوں میں اسم الفاعل شناخت کر کے ان کا مادہ باب صیغہ بتائیں، اسم الفاعل کی حالت اور وجہ اور ترجمہ کریں۔ پہلا ہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یہاں پر اسم الفاعل ہے غافلن، غین فا لام باب نصرہ، واحد مذکر ہے، حالت جر میں ہے، بوجہ حرف جار با۔ عبارت کا ترجمہ ہے اور اللہ غافل نہیں ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ نمبر 2 ہے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، یہاں پر 2 اسم الفاعل استعمال ہوئے ہیں، مسلمینی اور مسلمتن۔ مسلمینی سین لام میم مادہ ہے، باب افعال، تثنیہ مذکر، حالت نصب بوجہ مفعول، اور مسلمتن سین لام میم مادہ ہے، باب افعال، واحد مؤنث، حالت نصب بوجہ صفت مفعول۔ امتن اصل میں مفعول تھا، اس کی صفت آئی ہے مسلمتن۔ ربنا اے ہمارے رب، وجعلنا اور تو بنا ہمیں، اور تو بنا ہم کو، مسلمین 2 مسلمان، لکا تیرے لیے،
فرما ہمیں بنا دو فرما بردار تیرے لیے، یہ ترجمہ بھی ہو سکتا ہے. وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اب بریکٹ میں لکھیں گے اور بنا، اور تو بنا، یہ بریکٹ میں لکھیں گے من ذُرِّيَّتِنَا، ہماری نسلوں میں، امتم مسلمۃ لک، ایک مسلمان امت تیرے لیے، اپنے لیے، یعنی کہ اپنی ایک مسلمان امت بنا. نمبر 3، فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون. یہاں پر بھی دو اسم الفاعل آئے ہیں. منکرۃ، نون کاف اور را مادہ ہے، باب افعال ہے، وزن ہے اس کا مفعلۃ، حالت رفع میں ہے. حالت رفع آپ کو پتہ ہے اگر کوئی وجہ نہ ہو تو اسم حالت رفع میں ہوتا ہے ڈیفالٹ، ٹھیک ہے. اور یہاں اسم الفاعل ہے لیکن فاعل نہیں ہے، اسم الفاعل ہے. یہ فاعل جملے کے اندر ایک مقام ہے، ٹھیک ہے. اسم الفاعل جو ہے وہ جملے میں مقام نہیں ہے بلکہ وہ وزن ہے. بالکل، فاعل ایک عہدہ ہے جملے میں، ٹھیک ہے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے. قلوبہم منکر خبر ہے لیکن ایک مثبت جملے کی خبر ہے، لہذا رفع میں ہے. اس کے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی اسم نصب میں ہوگا تو وجہ سے ہوگا، جر میں ہوگا تو وجہ سے ہوگا، اگر کوئی وجہ نہیں ہوگی تو اس کو رفع میں ہونا چاہیے. وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ، مستکبرون کاف با اور را مادہ ہے، باب استفعال ہے، یہ ہے جمع مذکر، حالت رفع میں ہے، اس لیے کہ یہ بھی خبر بن رہے ہیں مثبت جملے کی. منکرتن جو ہے وہ خبر ہے قلوبہم، قلوب غیر عاقل جمع مکسر، اس لیے خبر اس کی آئی واحد مؤنث. اب دیکھیے اگر ہم اس کی چھوٹی سی ترکیب کرنا چاہیں، الذین اس میں موصول ہے، یہ ہے اسم موصول. لا یؤمنون یہ فعل ہے، اس کا فاعل ہے ہم، بالآخرۃ جار، وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ان کے بارے میں کیا خبر دی جا رہی ہے؟ دو خبریں دی جا رہی ہیں. تو یہاں صلہ اور موصول کیا بنا؟ قلوبہم، یہ دیکھیں اب آپ مضاف
اس مبتدا کی یہ دو خبریں ہیں. الذین لا یؤمنون بالآخرۃ کے بارے میں دو خبریں دی جا رہی ہیں. نمبر ایک خبر کیا ہے؟ قلوبہم منکرۃ، اور دوسرا ہے وہ بڑے ہی متکبر ہیں. یہ دیکھیں، اب آپ دیکھیں، حالانکہ آپ دیکھیں یہ تین جملے ہیں اوپر، یہ تین جملے ہیں، لیکن ان کا جوڑ یا ان کا جو مفہوم بن رہا ہے وہ ایک بن رہا ہے. ان کے دلوں کے بارے میں کیا خبر دی گئی کہ وہ کیا ہیں؟ ان کے دل منکرہ ہیں. اور ان کے بارے میں کیا خبر دی جا رہی ہے؟ مستکبر ہیں. تو یہ مل کے دو جملے مل کے اس کی کہ اصل میں کیا ہے، کس کی اصل یہ دو خبریں ہیں؟ الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، ان کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے. قلوبہم منکرۃ نمبر 1، اور نمبر 2 وہم مستکبرون. یہ ہے ترکیب. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسم الفاعل اور فاعل میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے جی، اب یہ بتائیے اس جملے کے اندر اگر ہم ترکیب کریں گے تو یہ ہو گیا فعل. یہ کیا ہے؟ کیسے پہچانا ہے اس کو فاعل؟ اور یہ کیا ہے؟ کیسے پہچانا؟ نصب میں ہے. حالانکہ یہ اسم الفاعل ہے. نہیں، وہ بھی اسم المفعول ہے. ابھی ہم آج پڑھیں گے. کہنے کا میرا مقصد ہے کہ اسم الفاعل ایک بتاتا ہے کہ اس کے نام کا مفہوم کیا ہے. اس اسم الفاعل میں اس میں کوالٹی کیا ہے. فاعل از اے اسٹیٹس، کہ جملہ فعلیہ کے اندر ایک اسٹیٹس ہے جس کا نام ہے فاعل. اگر ہم ترجمہ کریں تو اس کا مطلب ہے حمد کرنے والا، حمد کیا گیا. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں ضربت ظالما. اچھا اب دیکھیے، اب یہ کیا ہے؟ یہاں پر نہ یہ نام ہے، یہاں اس کی کوالٹی کیا ہے کہ وہ بڑا ظالم آدمی ہے، لیکن پٹائی میں نے کی اس کی، لہذا وہ ہو گیا کیا؟ مفعول. یہاں پر اس کا مقام مفعول کا ہے، حالانکہ فی نفسی وہ ظلم کرنے والا ہے. تو یہ فرق رکھیں ذہن میں کہ اسم المفعول کی بات ہو رہی ہے تو اس خاص وزن کی بات ہو رہی ہے. فاعل جو ہے اسم الفاعل، اس کی خاص وزن ہے. جبکہ خالی فاعل کی بات کریں گے تو اس کے لیے ہمیں شرط پوری ہے کہ پہلے جملہ فعلیہ ہو، اس کے اندر جو اسم حالت رفع میں ہوگا وہ اس کا فاعل ہوگا یا نائب الفاعل ہوگا. یاد آ گیا نائب الفاعل؟ لہذا اس کو بالکل الگ الگ رکھیں. اس کا وزن فاعل کے وزن پہ ہوگا، مفعل، مفاعل، مفاعل، متفاعل، متفاعل، مفتعل، منفعل، مستفعل. دیکھیں اسم الفاعل کچھ بھی ہو سکتا ہے، جملے میں اس کا کیا مقام ہے وہ الگ چیز ہے. دیکھو اگر 3 حالتیں ہیں پاسبل، ابھی آپ نے بتایا تھا نا، کیا آپ نے حالتیں منافقن، منافقن، منافقین، اس کے اندر تینوں حالتیں ہیں، تینوں حالتوں میں آ سکتا ہے. لیکن خالی فاعل ہوگا صرف رفع میں. فاعل جملہ فعلیہ میں ہوتا ہے اور اس کا ایک جملہ فعلیہ کے اندر ایک سٹیٹس، ایک پوزیشن کا نام ہے، اور وہ پوزیشن حالت رفع میں ہوتی ہے. اسم الفاعل کسی بھی حالت میں ہو سکتا ہے اور کہیں بھی آ سکتا ہے. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ. نون فا قاف مادہ ہے، باب مفاعلہ، جمع مذکر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، اور حالت نصب میں ہے بوجہ مفعول. اس کو بھی تھوڑا سا ترکیب کروا دوں آپ کو. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صدقوا ہے، آمنوا.
آمنا آمنا آمنو آمنت آمنتا آمنا آمنتا آمنتما آمنتم آمنتی آمنتما آمنتنا آمنتو آمنا. مؤمن اس کا فاعل ہے، مفعل کے وزن پہ، مؤمنن ایمان لانے والا. اچھا یہ تو لام تاکید انہوں نے مشدد تو آپ کو پتا ہے فعل ہے جی. پھر یہ دیکھیں موصول، موصول تو بہت زیادہ ہے. کس کو جان لے گا اللہ؟ جس کو جان لے گا وہ مفعول ہو گیا. کس کو جان لے گا؟ الذین آمنوا کو جان لے گا. نہیں، نصب میں ہے نا. یہ کیوں نصب میں ہے؟ مفعول ہے. مفعول ہے کس کا؟ اس کا. اللہ لازماً جان لے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور وہ لازماً جان لے گا منافقوں کو. اللہ لازماً جان لے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے، اور وہ لازماً جان لے گا منافقوں کو. یعنی کہ اب اس میں پازیٹیو بھی ہے کہ وہ دیکھ لے گا، جانچ لے گا کہ اہل ایمان کون ہے. یعنی کہ ہم اس کو دونوں معنی میں لے سکتے ہیں. اس کو یعنی کہ اس میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف نیگیٹو معنی ہے، بلکہ اس میں کہ ہم دیکھ لیں گے کون سچا ہے اور کون، یا کون ایمان والا اور کون جو ہے وہ منافق ہے، دیکھ لیں گے. کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار. یہاں اسم الفاعل ہے متکبرن، کاف با اور را مادہ ہے باب تفعل، واحد مذکر، حالت جر بوجہ مضاف الیہ. قلب متکبرن، متکبر کے دل، علا کی وجہ سے کلی، اصل میں یہ ہے کلی قلبی متکبر. ٹھیک ہے. ابھی دیکھیے یہ ہے مضاف اور یہ جرم ہے علا کی وجہ سے. ٹھیک. قلب صاحب جو ہے نا یہ مضاف الیہ بھی ہیں پھر مضاف بھی ہے، تبھی نہ اس پہ ال آیا ہے نہ تنوین آیا ہے، اور یہ حالت جرم ہے. متکبرین جو ہے یہ مضاف الیہ ہے اور ساتھ کے ساتھ یہ موصوف صاحب بھی ہیں. جبار اس کی صفت ہے. کذالک اسی طرح یطبع اللہ، اللہ مہر لگاتا ہے، علی کل قلب متکبر جبار، ہر تکبر کرنے والے جبار کے دل پر، ہر تکبر کرنے والے جبر کرنے والے کے دل پر. اسی طرح اللہ مہر لگاتا ہے ہر تکبر کرنے والے جبر کرنے والے کے دل پر. آگے چلے جی. الا ان حزب اللہ ہم المفلحون. الا جو ہے یہ کلمہ تنبیہ بھی ہے، آگاہ ہو جاؤ، بی ویئر، بی نوٹیفائڈ. ان بے شک حزب اللہ، اللہ کا لشکر، نہیں حزب سب سے بہتر ہے، اللہ کا لشکر، ہم المفلحون، ہی فلاح پانے والے ہیں. اللہ کا لشکر ہی فلاح پانے والے ہیں. جو حزب ہے اس کا کلیکٹیو ناؤن. المفلحون، یہاں یہ المفلحون اسم الفاعل ہے، فا لام ہا مادہ ہے، اس باب ہے افعال، جمع مذکر، رفع ہے بوجہ خبر.
ٹھیک ہے جی. اور یہ خبر ہے حزب اللہ کے لیے. حزب اللہ نسب میں ہے انا کی وجہ سے. انا کیا ہے؟ حرف مشبہ بالفعل جو اپنے اسم کو یعنی مبتدا کو نسب دیتا ہے. آگاہ ہو جاؤ بے شک اللہ کا لشکر ہی فلاح پانے والے ہیں. نمبر 7 واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. المنافقین لکاذبون. منافقین نون فاقاف باب مفعلہ جمع مذکر حالت نصب میں ہے بوجہ انا. کاذبون کاف زال با کذب یکذب باب ضرب جمع مذکر حالت رفع بوجہ خبر انا. واللہ یشہد اور اللہ گواہی دیتا ہے ان المنافقین بے شک منافق لکاذبون ہیں ہی جھوٹے. لکاذبون بے شک منافق ہی جھوٹے ہیں، منافق ہیں ہی جھوٹے. اچھا جی آگے چلیں. نمبر 8 وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. خاسرون خا سین اور را باب سامع جمع مذکر کا صیغہ ہے، حالت رفع ہے باوجہ خبر ہے اولئک کی. ہم جو ہے وہ ضمیر الفاصل ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جو کرے گا وہ، فَأُولَئِكَ پس وہی لوگ ہیں، ہم الخاسرون بس وہی لوگ ہیں خسارے والے، خسارہ پانے والے. اصل میں اولئک خاسرون وہ خسارے والے ہیں، اولئک ہم الخاسرون وہ ہی خسارے والے ہیں. کوئی کلمہ حصر کا ایک مفہوم جو ہے وہ آپ کو دے دینا چاہیے. اچھا جی اسم المفعول. اسم المفعول ہمارے لیے پڑھنا زیادہ مشکل انشاءاللہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم اسم الفاعل پڑھ چکے ہیں. اسم الفاعل کے بارے میں بتایا تھا کہ اس کے اندر کرنے والے کا مفہوم ہوتا ہے. اسم الفاعل کرنے والے کا نام. آج ہم پڑھ رہے ہیں اسم المفعول. جس پر کوئی کام ہو. مفعول ہمارے ہاں اردو زبان میں بھی بہت مستعمل ہے، جس کو انگلش میں ہم کہتے ہیں آبجیکٹ. اسم المفعول یعنی ایسا نام جس کے اندر کیے جانے کا مفہوم ہو، جس پر کیا گیا ہو. مثال کے طور پر جیسے لفظ میں نے بتایا محمود، جس کی حمد کی جائے. ثلاثی مجرد کے اندر اسم الفاعل کے لیے ایک ہی وزن بتایا گیا تھا. اسم الفاعل کے لیے ایک وزن تھا، مجرد میں کیا تھا؟ فاعل. اسی طرح مجرد میں اسم المفعول کے لیے ایک ہی وزن ہے اور وہ ہے مفعول. مجرد میں فعل ثلاثی مجرد کے اندر جس پر کوئی کام مفعول کے وزن پر آتا ہے. محمود مفعول کے وزن پہ ہے، مظلوم بالکل ٹھیک ہے. مظلوم کس کو کہتے ہیں آپ؟ جس پر. اس کا اسم الفاعل کیا ہوتا ہے؟ ظالم. اس کا علم الفاعل کیا ہوتا ہے؟ مقتول. ٹھیک ہے، مقتول مقتول. اسی طرح ایک ہے مقبول، جس کو قبول کیا جائے. مقبول قابل مقبول. مفتوح جس کو فتح کیا جائے، عربی میں کہتے ہیں اس کو کھولا جائے. مکتوب جس کو لکھا گیا، جس کو لکھا جائے.
ممنون جس کا شکر ادا کیا، جس کا ممنون ہوا جائے، منشور بالکل اسی سے نکلا ہے، مطلوب، اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ محروم جس کو محروم کیا جائے، جس پر کوئی چیز روک لی جائے، مرحوم مرحوم جس پر رحم کیا جائے، مرحوم، مسجود جس کو سجدہ کیا جائے، مطلوب جس کو طلب کیا جائے، طالب طلب کرنے والا، مطلوب جس کو طلب کیا جائے، مجبور جس پر جبر کیا گیا وہ مجبور ہوتا ہے، جابر ہوتا ہے جبر کرنے والا، اور مجبور جس پر جبر کیا گیا ہو، مجرور آپ پڑھتے رہیں جس کو جر دی جائے، حرف جار ہے ایک اور ایک ہے مجرور جس کو جر دی گئی۔ تو بے تحاشا ہے، مفعول کے وزن پر جو آئے گا وہ اسم المفعول ہے، مجہول بھی یہی ہے، جاہل جہل والا، لا علم، مجہول جس کو نہ جانا گیا ہو، معروف عارف جاننے والا، معروف جس کو جانا جائے، معروف ہو گیا جی وہ، اس کو جانا جاتا ہے، مسحور کیا مطلب، مسحور ہو گیا جس پر جادو، فاعل کیا ہو گیا، ساحر، مشکور، اردو زبان میں ہم کہتے ہیں میں آپ کا بہت مشکور ہوں، یعنی کہ شکریہ آپ میرا ہی ادا کر رہے ہیں، یعنی کہ الٹا ہم کہہ دیتے ہیں کہ میں آپ کا وہ ہوں جس کا آپ شکریہ ادا کر رہے ہیں، حالانکہ مجھے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ تو یہ لفظ ہے، اور بعض اوقات لکھا ہوتا ہے فلاں کام کر کے مشکور ہوں، اصل یہ ہے مشکور ہوں، ہم پڑھتے ہیں مشکور ہوں، یعنی کہ آپ فلاں کام کریں گے تو آپ مشکور ہو جائیں گے، یعنی کہ میرے شکر کے حقدار ہو جائیں گے، تو یہ مشکور ہوں کو ہم سمجھتے ہیں مشکور ہوں۔ مشغول ٹھیک ہے نا، مشکوک جس پر شک کیا جائے، بالکل ٹھیک ہے، مشکوک، مصروف ہے، موجود جو موجود ہو۔ آگے چلتے ہیں، میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس قدر وکیبلری، لیکن کیا ہے اسم المفعول، ثلاثی مزید فی کے اندر، ثلاثی مزید فی کے اندر کام بہت آسان ہے، تمام سٹیپس وہی ہیں جو آپ نے کل لکھے ہیں، کیا، علامت مضارع ہٹاؤ، میم پیش منہ لگاؤ، لام پر تنوین ہوگی، رفع، لام کو رفع دو، تنوین دو، عین کلمے پر زبر دے دو، بس فرق یہ ہے، اسم الفاعل مزید فی میں عین کلمے پر زیر ہوتی ہے، اسم المفعول عین کلمے پر وزن وہی ہوتا ہے، صرف عین کلمے پر زبر ہوتا ہے۔ دیکھیں اسم الفاعل، اسم المفعول باب افعال سے ہے جی،
باب افعال سے مفعل اسم الفاعل ہے، مفعل اسم المفعول ہے. تفعیل سے مفعل اسم الفاعل ہے، مفعل اسم المفعول ہے. باب مفاعلہ سے مفاعل اسم الفاعل ہے، مفاعل اسم المفعول. باب تفاعل سے متفعل اسم الفاعل ہے، متفعل اسم المفعول ہے. باب تفاعل سے متفاعل اسم الفاعل ہے، متفاعل اسم المفعول ہے. افتعال سے مفتعل اسم الفاعل ہے، مفتعل اسم المفعول ہے. باب انفعال سے منفعل اسم الفاعل ہے. چونکہ یہ باب لازم ہے، اس سے چونکہ لازم ہے لہذا مفعول ہو نہیں سکتا، اس کا استعمال ہی نہیں ہوتا. باب استفعال سے مستفعل اسم الفاعل ہے اور مستفعل اسم المفعول ہے. سمپل. اس کو اگر آپ ایسے لکھنا چاہے زیادہ بہتر ہے کہ افعال تفعیل مشق نمبر 54 الف جو صفحہ نمبر 15 پر ہے تیسری کتاب میں. درج ذیل مادوں کے ساتھ دیے گئے ابواب سے اسم المفعول بنا کر ہر ایک کی گردان کریں. مشق نمبر 54 الف. با عین سا باب فتح سے اسم المفعول مبعوث مبعوثا مبعوثن مبعوثانی مبعوثینی مبعوثینی مبعوثون مبعوثین مبعوثین مبعوثۃ 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 مبعوثتانی مبعوثتین مبعوثتین مبعوثات مبعوثات مبعوثات. مبعوث کہتے ہیں جس کو بھیجا گیا، بھیجا گیا. نمبر 2 ہے را سین اور لام باب افعال. مرسل، مرسل کے معنی ہے بھیجا گیا. مبعوث بھیجا گیا بھی اور اٹھایا گیا بھی اس کے معنی ہے، اور مرسل بھیجا گیا. مرسل مرسلن مرسلن مرسلانی مرسلینی مرسلینی مرسلون مرسلین مرسلین مرسلۃ مرسلتن مرسلتن مرسلتانی مرسلتین مرسلتین مرسلات مرسلات مرسلات. نون زا اور لام باب تفعیل. منزل منزلن منزلن منزلانی منزلین منزلین منزلون منزلین منزلین منزلۃ منزلتن منزلتن منزلتانی منزلتین منزلتین منزلات منزلات منزلات. منزل کے معنی ہے نازل کیا ہوا، اتارا گیا. ٹھیک ہے جی. اچھا اب آگے چلتے ہیں. پہلا ہے جی، اس میں ہم نے اسم المفعول شناخت کرنا ہے اور اس کا باب، صیغہ، جنس و عدد، اعرابی حالت اور وجہ بتانی ہے. وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ. مسخرات اس میں اسم المفعول ہے، سین خارا، باب تفعیل سے آیا ہے. صیغہ ہے جمع مؤنث کا، حالت ہے رفع، وجہ یہ ہے کہ وہ مثبت جملے کی خبر ہے. النجوم مبتدا ہے، مسخرات خبر ہے، بِأَمْرِهِ متعلق خبر ہے. نمبر 2 یعلمون انہ منزل من ربک بالحق. اچھا، اور ستارے مسخر کیے ہوئے ہیں، کیے گئے ہیں،
مسخر ہوئے ہیں اس کے حکم سے. ہاں ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اور ستارے مسخر ہیں، تسخیر کیے ہوئے ہیں، تو ستارے مسخر کیے گئے ہیں اس کے حکم کے ساتھ. ہاں جی. یعلمون انہ منزل من ربک بالحق. منزل نون زا اور لام باب تفعیل، واحد مذکر حالت رفع بوجہ خبر. انا جو ہے وہ حرف مشبہ بالفعل ہے، انا کی طرح کام کرتا ہے، نسب دیتا ہے اپنے اسم کو. تو ہوا جو ہے وہ ہو گیا، اور منزل اس کی خبر ہے. وہ جانتے ہیں کہ بے شک وہ نازل کیا گیا ہے تیرے رب کی طرف، تیرے رب سے حق کے ساتھ. کی طرف سے، تیرے رب سے اصل میں ہے، طرف کو آپ بریکٹ میں کر دیں تاکہ ذرا واضح ہو جائے. قال انظرنی الی یوم یبعثون قال انک من المنظرین. منظرین نون ضا را باب افعال جمع مذکر، حالت جر بوجہ حرف جار من. اس نے کہا انظرنی، تو مجھے مہلت دے، الی یوم یبعثون، ان کے اٹھائے جانے کے دن تک. قال اس نے کہا انکا بے شک تو من المنظرین مہلت دیے گئےوں میں سے ہے. مہلت دیے گئےوں میں سے ہے، یعنی کہ مہلت دیے جانے والے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے یا اشارہ ملتا ہے کہ مہلت دیے جانے والے اور بھی ہیں. انکا من المنظرین. نہیں، یہ شیطان کے لیے. اصل میں شیطان نے کہا تھا کہ اے رب تو مجھے جس دن تو بندوں کو اٹھائے گا اس دن تک کی مہلت دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو ٹھیک ہے، تو مہلت دیے گئےوں میں سے ہے. اب تفسیر دیکھنی پڑے گی اس کے لیے کہ اس میں تفسیر کیا ہے. نمبر 4 فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. حا ضاد را مادہ ہے، باب افعال ہے، جمع مذکر ہے، حالت رفع بوجہ خبر جملہ مثبت. فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ، پس وہ لوگ فی العذاب عذاب میں پیش کیے جانے والے ہوں گے. نمبر 5 انک لمن المرسلین. را سین لام مادہ ہے، باب افعال ہے، جمع مذکر ہے، حالت جر بوجہ من حرف جار. بے شک تو بھیجے گئےوں میں سے ہے، یہ پریزنٹ ہے. انک لمن المرسلین، بے شک آپ مرسلین میں سے ہیں، بھیجے گئےوں میں سے ہیں. اولئک لہم رزق معلوم فواکہ وہم مکرمون. معلوم عین لام میم باب سمع، واحد مذکر اور حالت رفع میں ہے بوجہ جملہ مثبت کی خبر کی صفت. مکرمون کاف را میم مادہ ہے، باب افعال سے ہے، جمع مذکر ہے، حالت رفع بوجہ خبر جملہ مثبت. اولئک لہم رزق معلوم، وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہے جانا پہچانا رزق، طے شدہ رزق، جانا گیا رزق، یعنی کہ نون رزق. فواکہ یعنی پھل. اب یعنی کو آپ کریں گے بریکٹ، یعنی پھل. وَهُمْ مُكْرَمُونَ، اور وہ اکرام کیے گئے ہیں، اکرام کیے جانے والے ہیں، اور وہ اکرام کیے جانے والے ہیں. نمبر 7 ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. را سین لام مادہ ہے جی، باب افعال ہے، جمع مذکر ہے، حالت رفع بوجہ فاعل. اب دیکھیں ہے یہ اسم الفاعل، لیکن جملے میں اس کا کیا مقام ہے؟ فاعل. ھذا ما وعد الرحمن، یہ ہے جو وعدہ کیا رحمان نے، وصدق المرسلون، اور سچ کہا مرسلون نے.
بھیجے گئوں نے. اور اب ہم عام ترجمہ کر سکتے ہیں اور رسولوں نے سچ کہا. صدق یصدق تصدیقاً اور ہے، صدقہ اور چیز ہے. صدقہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ویریفائی. دیکھیں ویریفائی کرنا اور چیز ہوتا ہے، سچ بولنا اور چیز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور سچ کہا مرسلین نے سچ کہا. وما ہم منہا بمخرجین. خاراجیم مادہ ہے، باب افعال ہے، جمع مذکر ہے، اور یہ حالت جر میں ہے بوجہ با کے. وما ہم منہا بمخرجین، اور نہیں ہیں وہ اس سے نکالے جانے والے. نکالے جانے والے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.